یہ وہ ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت کے فورتھ امام ہیں، چوتھے امام ہیں۔ یہ پہلے امام مولا مرتضیٰ ہیں، دوسرے امام حسن مجتبیٰ ہیں، تیسرے امام حسین پاک ہیں، اور حسین پاک کے صاحبزادے یہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا لقب ہے السجاد اور زین العابدین۔ نام آپ کا زین جو ہے علی اوسط ہے، جو صرف کتابوں میں رہ گیا ہے، مگر جس نام سے دنیا آپ کو پہچانتی ہے وہ نام ہے آپ کا زین العابدین۔ زین العابدین کہ عبادت کرنے والوں کی زینت، اور سجاد جب بھی السجاد کہا جاتا ہے تو ذہن میں خیال زین العابدین پاک کا آتا ہے۔ اور یہ ٹائٹل، یہ لقب ان کو کسی اور نے نہیں بلکہ خود جو عابدین تھے، عبادت کرنے والے تھے، جن میں صحابہ بھی تھے، جن میں تابعین بھی تھے، انہوں نے کہ جن کی اگر ایک نماز مس ہو جاتی، بلکہ نماز تو یقیناً سب نمازی تھے، اگر جماعت مس ہو جاتی تو وہ پورا دن توبہ اور استغفار کرتے تھے، روتے رہتے تھے۔ اگر جماعت مس ہو جائے تو وہ خوف خدا سے ان کا برا حال ہو جاتا۔ ایسے عبادت کرنے والوں نے کہا کہ زین العابدین یہ ہم سب کی زینت ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ اور کیوں کہا گیا؟ کچھ تو ایسا مقام ہوگا نا زین العابدین کا کہ چوتھے امام ہیں، امام حسین کے صاحبزادے ہیں، اور عبادت کا جو حال تھا میں بتاؤں گا، یعنی آپ کو کچھ تو ایسی بات ہوگی۔ زین العابدین پاک کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو آپ کا لقب السجاد کہ سجدوں کی کثرت کرنے والے، پوری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اور اس قدر سجدہ کرتے تھے کہ آپ کی یہ پیشانی پر صرف نشان نہیں ہو گیا تھا، بلکہ آپ کی پیشانی سجدوں کی کثرت سے لٹک چکی تھی۔ اپنی لائف میں 2 مرتبہ آپ نے اپنی پیشانی مبارک سے جو سجدوں کی کثرت سے جو اسکین باہر آ چکی تھی، آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے 2 مرتبہ اپنی لائف میں کاٹنا پڑا۔ اس قدر حضرت امام زین العابدین عبادت فرماتے تھے۔ سعید بن مسیب یہ کہتے ہیں، ان سے کسی نے آ کر پوچھا، اور یہ سعید بن مسیب یہ وہی ہے کہ جب کربلا کے واقعے کے بعد یزیدی لشکر نے جب مدینہ طیبہ پر جو اٹیک کیا، اور سعید بن مسیب یہ خود کہتے ہیں کہ میں 3 دنوں تک مدینہ طیبہ میں مسجد النبوی شریف میں رہا، اور وہاں یزیدی سپاہی گھوم رہے تھے اور اہل مدینہ پر ظلم کر رہے تھے۔ مدینہ طیبہ میں مسجد النبوی شریف میں گھوڑے باندھے تھے جو ناپاکیاں بھی کر رہے تھے، مسجد کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، اور مدینے والوں کو شہید کیا جا رہا تھا، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ تو یہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں ان دنوں میں مجنون بن کر، پاگل بن کر 3 دنوں تک مدینے میں رہا، مسجد النبوی میں رہا، اور مجھے پکڑ لیا گیا۔ جب مجھے پکڑا تو میں ان کے سامنے میں ایسا اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ میں پاگل ہوں، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نبی پاک کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی۔ یہ وہ سعید بن مسیب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، کسی نے آ کر سعید بن مسیب سے کہا کہ فلاں شخص ہے کہ جو بہت بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ جب سعید بن مسیب نے یہ سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم علی اوسط کو یعنی زین العابدین کو پہچانتے ہو؟ کہا جی، جو امام حسین کے فرزند ہیں۔ بولا اس وقت سب سے زیادہ متقی پرہیزگار وہی ہے۔ یہ سعید بن مسیب کہہ رہے ہیں، اور مورخین یہ لکھتے ہیں، حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے کہ جو 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے، اس کے اندر 7 فقہا کے نام لکھے گئے ہیں۔ اب فقیہ جو ہوتا ہے شریعت میں، جو فقیہ کا جو ایک مقام ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ جو بیک وقت مفسر بھی ہو، محدث بھی ہو، مفکر بھی ہو، محدث ہو، مفسر ہو،
جو شیخ الاسلام بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، یہ سارے ٹائٹل مل کر اگر کسی کے اندر جمع کر دیے جائے تو وہ ایک فقیہ بنتا ہے۔ تو حلیۃ الاولیاء میں 7 فقہا کا ذکر کیا، تو ان 7 فقہاء کرام میں سے جو ٹاپ پر جو نام لکھا ہے وہ زین العابدین کا لکھا ہے، اور بتایا کہ زین العابدین یہ کون ہے۔ حضرات گرامی، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت ہمیں گھیر لے، تو ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، ہماری زبان پر شکوے آ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم جتنے بھی پریشان حال ہیں وہ سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور اپنی پریشانیوں کو لکھنا شروع کر دیں۔ جس کی جو پریشانی وہ لکھ لے اور لکھے، پھر دیکھے، اور پھر ایک نظر زین العابدین پر ڈال دے، ایک نظر زین العابدین پر ڈالو، اور پھر دیکھو کہ ان پر کیا آزمائش آئی ہے، کہ یہ وہی زین العابدین ہے کہ جو واقعہ کربلا کے چشم و دید گواہ ہیں، کہتے ہیں کہ میرے سامنے میرے بابا کا سر ذبح کیا گیا ہے، میرے سامنے میرے بھائی علی اکبر کو شہید کیا گیا، میرے سامنے حضرت علی اصغر پر تیر چلایا گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارے چچا عباس کے بازو قلم کیے گئے، 3 دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا۔ اس قدر آزمائش سے وہ گزرے ہیں، مگر اس کے باوجود کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا آپ نے آ کر کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے واقعہ کربلا کے بعد جو مورخین لکھتے ہیں 2 کام جو آپ نے سر انجام دیے ہیں کربلا کے بعد، جس میں سے پہلا کام جو آپ نے کیا ہے وہ عبادت میں مصروف رہے ہیں، صرف عبادت کی ہے، رب کی شکر ادا کیا ہے، اور دوسرا کام آپ نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی ہے، ادب سکھایا ہے۔ وہ تعلیم کیا تھی؟ ادب تھا، اور انہوں نے یہی بتایا کہ لوگوں حضور علیہ السلام کا مقام کیا ہے، حضور علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ زین العابدین جانتے تھے کہ یہ اسلام تو لا چکے ہیں مگر بے ادب بن چکے ہیں۔ انہوں نے تو اس قدر زیادتیاں کر دی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر نبی کو نہ پہچانی تو کچھ بھی نہیں، تو وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے اور لوگوں کو بربادی سے بچانے کے لیے وہ ادب کی تعلیم دیتے رہے، اور یہی وجہ رہی کہ زین العابدین سے لوگ پھر محبت کرنے لگے، یزید پر وہ گویا یزید کو گالیاں دینے لگے، اور امام زین العابدین نے یہ میسج دے دیا کہ جتنے بھی آزمائش آ جائے، جتنی بھی مصیبتیں آ جائے، ہم اس پر افسوس نہیں کرتے بلکہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔